نبی یا پڑھو شاہ جی استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اجازت مانگی شاہ جی اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے ابو بکر نے یہ فائل بنے گا استاذنہ کا چلے فی الخروج حین اشتد علیہ الاذى جب آپ پہ تکلیف بڑھ گئی کافروں کی طرف سے تکلیف بڑھ گئی فقال له اقم فقال له اس نے کہا آپ کے لیے اقم نہیں آپ نے فرمایا ابو بکر کے لیے آپ نے فرمایا ابو بکر کے لیے اقم فقال یا رسول اللہ اتطمع ان یؤذن لک ابو بکر کے لیے آپ نے کیا فرمایا تم ٹھہر جاؤ کس لیے کہ ہم اکٹھے جائیں گے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اجازت دی جائے گی فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی لارجو ذلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں مجھے اس کی امید ہے یعنی مدینہ جانے کی اجازت مجھے مل جائے گی قالت فانتظرہ ابو بکر انتظار کیا آپ کا ابو بکر نے فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ایک دن آئے اس کے پاس کس کے پاس ابو بکر کے پاس رضی اللہ کے رسول آئے ظہرن زور کے وقت فناداہ فقال اخرج اخرج من عندک آپ نے ابو بکر کو پکارا اور فرمایا نکال دے جو تیرے آس پاس ہیں یعنی ان کو علیحدہ کر دے یہاں سے اٹھا دے میں اکیلا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں فقال ابو بکر انما ہما ابنتای ابو بکر نے کہا وہ تو میری دونوں بیٹیاں ہی ہیں یعنی عائشہ اور اسما اور تو کوئی نہیں فقال اشعرت انه قد اذن لی فی الخروج آرمایا ابو بکر تجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دی گئی ہے فقال یا رسول اللہ اصحبت ہائے ہائے ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول الصحبت میں آپ کے ساتھ میں جاؤں گا نا یا رسول اللہ میرا ساتھ ہوگا نا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحبت آپ نے میں ابو بکر تیرا ساتھ ہوگا قال یا رسول اللہ عندی ناقتان ابو بکر نے کہا میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں قد كنت اعددتهما للخروج جن کو میں نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا جانے کے لیے فاعطى النبي صلی اللہ علیہ وسلم احداهما دو اونٹنیاں تھی تو دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں میں سے ایک اپنے پاس رکھ لی اور ایک اللہ کے رسول کو دے دی وہی الجدعاء اس کا نام کیا تھا پتہ ہے نا آپ کو آپ کی ایک اونٹنی کا نام جدعا بھی تھا فرکبا فانطلقا وہ دونوں سوار ہوئے کون دونوں ابو بکر نبی اور صدیق سوار ہوئے اور دونوں چلے فانطلقا حتی اتی الغار یہاں تک کہ وہ آگے غار کے پاس وہو بثور اور وہ غار کہاں تھی غار سور سور ایک پہاڑ کا نام ہے غار سور فتواریا فیہ وہ دونوں چھپ گئے اس غار کے اندر نبی اور صدیق وہ ٹھیک چل رہا ہے نا ہاں جی فکان عامر بن فہیرۃ غلاما لعبد اللہ بن طفیل بن صخر بصرہ تو تھا عامر بن فہیرہ غلام عبداللہ بن طفیل بن صخبرہ کی اخو عائشہ تعالی وہ کون تھا عبداللہ بن طفیل وہ عائشہ کا بھائی تھا ماں کی طرف سے ہاں ماں کا نام کیا تھا ام حرام یعنی وہ ام حرام کا بیٹا تھا حضرت عائشہ کا غلام تھا عبداللہ کون تھا جو عائشہ کا ماں کی طرف سے بھائی تھا یہ یاد رہے گا نا آپ کو سارا وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ إِلَيْهِمَا وَيُصْبِحُ اور صبح جب صبح بھی آتا آگے پڑھے وَيَدَّلِجُ فَيَدَّلِجُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرَحُ ٹھیک ہے نکل جاتا تاکہ کسی کو خبر نہ لگے فَلَا يَفْتِنُ بِهِ نہیں پیچھے پڑھے وَيَدَّلِجُ
فيدلج إليهما ثم يسره فلا يفتن. ثم یسرہ، ٹھیک ہے، یہ صبح صبح آتا پھر شام کو آتا، ہی نہ تریون وہی نہ تسرحون، فلا یفتنو، فلا يفتن به أحد من الرعاء. تو نہ پتہ چلتا تھا اس کا کسی ایک کو چرواہوں میں سے. صبح آتا شام کو آتا، کسی کو نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، چپکے سے پلا کے چلا جاتا. فلما خرجا جب وہ دونوں نکلے، کہاں سے نکلے، غار سے کب نکلے، تین تیسرے دن، شاباش. خرج جمعہ معهما ہفتہ اتوار سوار کی رات وہاں سے نکل پڑے غار سے. خرج معهما يعقبانه. تو وہ نکلا ان دونوں کے ساتھ عامر، وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، نبی اور صدیق، حتى قدم المدینہ یا تک کہ وہ مدینہ پہنچ گئے. فقتل عامر بن فہیرہ یوم اب بئر سنیں، مونہ. اب اور سنیں ہوا کیا. یہ عامر بن فہیرہ کون ہے، ان کی کیا شان ہے. شہید کر دیے گئے عامر بن فہیرہ بئر مونہ کے دن. وعن ابی اسامہ قال قال ہشام بن عروہ فاخبرنی ابی قال لما قتل الذین بئر مونہ لما قتل الذین ببئر مونہ ببئر مونہ واسر عمرو بن امیہ. جب قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے یہ لوگ، کہاں، بئر میمونہ کے پاس. اب آگے پڑھیں. واسر عمرو بن امیہ الزمری. اور قید کیا گیا عمر بن امیہ زمری. قال له عامر بن طفیل. کہا اس کے لیے عامر بن طفیل. یہ کون ہے عامر بن طفیل؟ وہ جو پیچھے آیا وہ جو کہتا ہے کہ جناب پنڈا تے تہاڈی حکومت، شہر تے ساڈی حکومت. انہیں کیا من هذا واشار عامر بن طفیل نے کہا یہ کون ہے، واشار الى قتیل. اور اشارہ کیا مقتول کی طرف. یہ جو زمین اور آسمان کے یار وہ سیمتے چلا لیندے. ثم وضع فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع الى السماء. یعنی اس کی لاش اٹھا لی گئی آسمان کی طرف، گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں زمین آسمان کے درمیان. حتى أني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع فأتى النبي صلى الله عليه پھر وہ وسلم نیچے رکھ دی گئی زمین پر. وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خبرهم کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ان کی خبر ان 70 کاریوں کی. فرعاهم. آپ نے ان کو صحابہ کو بھی ان کی موت کی خبر سنا دی. فقال إن أصحابكم قد أصيبوا اور میں تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے. وإنهم قد سألوا ربهم. انہوں نے سوال کیا اپنے رب سے. فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا. انہوں نے کہا اے ہمارے رب خبر دے دے ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو بما رضینا عنک. کس بات کی جو ہم راضی ہو گئے تجھ سے، ورضیت عنا. اور تو راضی ہو گیا ہم سے. یا رسول اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی بتا دے ہم راضی ہو گئے اللہ سے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا. فأخبرهم عنهم. اللہ نے خبر دے دی ان کو ان کے بارے میں. وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء ابن السلت. اس دن شہید کیا گیا ان کے اندر عروہ بن اسماء بن سلت. فسمي عروة. اس کے نام پہ عروہ بن زبیر کا نام رکھا گیا. زبیر بن عوام یاد ہے نا، عروہ بن زبیر بن عوام، ان کا نام رکھا گیا اس عروہ کے نام پر جو وہاں مارا گیا ان 70 کے اندر. ومنذر بن عمر. اور منذر بن عمر بھی شہید کیے گئے. سمی به منذر. اس کے نام پہ نام رکھا گیا منذر کا.